والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أبدا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کا گھر ہے، اور ہر مسجد کی حفاظت کی فکر کرنا اور ہر مسجد کو آباد رکھنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی جگہ میں، چاہے جہاں پر لوگ بستے ہوں یا نہ بستے ہوں، جو بھی مسجد بنا دی گئی وہ اللہ کا گھر ہے۔ اب اس کی حفاظت ملت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بیت اللہ ہی اللہ کا گھر ہے، اس کے علاوہ جتنی مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر نہیں ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ احادیث کے اندر یہاں تک آیا ہے جس جگہ پر مسجد بنا دی جاتی ہے وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پسند آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ انہی جگہوں کو پسند کرتے ہیں جہاں پر مسجد ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اور اللہ کو ناپسندیدہ جگہ بازار اللہ کو ناپسندیدہ ہے، مسجد اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے۔ بازاروں میں اکثر جھوٹ، لوٹ اور دیگر غلط حرکات ہونے کی وجہ سے شیطانوں کا آنا جانا زیادہ ہو جاتا ہے، اور مسجدوں میں عبادت، ذکر، تلاوت، ان چیزوں کی وجہ سے فرشتوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو مسجد میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا، اور جو مسجد سے نکل جاتا ہے وہ غیر محسوس طریقے پر گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسجد میں جب تک بندہ ہے اس کے کان گناہوں سے محفوظ، اس کی آنکھ گناہوں سے محفوظ، اس کے ہاتھ گناہوں سے محفوظ، اس کا بدن کا رواں گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جب بندہ مسجد کے باہر نکلتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہیں سے گانوں کی آواز آ گئی، کانوں میں گندی چیز چلی گئی، گالیوں کی آواز آ گئی، اس طرح کہیں دیکھنا چاہ رہا ہے، کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی، تو غیر اختیاری طور پر بندہ کبھی کبھی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد بندہ ایسا محفوظ ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ ایک محفوظ علاقے کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد بنانے والوں کی اور مسجد کی تعمیر کرنے والوں کی اور مسجد کی حفاظت کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اللہ کے گھروں کو وہی تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین و ایمان رکھتے ہیں۔ جن کے دلوں میں آخرت پر یقین نہیں، اللہ کی ذات پر یقین نہیں، ایسے لوگ
اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسجدوں کی آبادی کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور موجودہ حالات میں تو تمام مسجدوں کی فکر کرنا یہ ہر فرد مسلم کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کا گھر ہیں۔ آج کل یہ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر آ گئی ہیں، یہ جماعت والوں کی مسجد ہے، صاحب یہاں نماز نکو پڑھو، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، صاحب یہاں نکو جاؤ، یہ فاتحہ والوں کی مسجد ہے، یہاں نکو جاؤ۔ یہ غلط فہمیاں لوگوں کی اپنی بنی بنائی ہیں، ورنہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہر بندہ آ کر اللہ کا ہر بندہ اس میں عبادت کر سکتا ہے۔ اگر مسلکوں کے نام پر مسجدوں کو بانٹ دیا جائے گا تو آپ یاد رکھ لیجئے، مثال کے طور پر یہ کہا جائے یہ تبلیغی جماعت کی مسجد ہے، یہ فاتحہ کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہاں پر دوسرا نہ آئے تو صاف کہہ دینا چاہیے یہ اللہ کا گھر نہیں، مسلک کا مندر ہے، اللہ کا گھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے گھر میں اللہ کا ہر بندہ آ سکتا ہے، بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں مسجد میں اللہ کا ہر بندہ، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، سب آ سکتے ہیں۔ مسلمان کو بھی آنے کی اجازت ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کو بھی آنے کی اجازت ہے، بلکہ ضرورت اس وقت یہ ہے ہمارے اگر غیر مسلم دوست و احباب ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے اور وہ غیر مسلم ہیں تو اس کو اپنی عبادتوں کے موقع پر اس کو اپنے ساتھ لائیں، جمعہ کے موقع پر اپنے ساتھ لائیں، ان کو بیانات سنائیں، ان سے یہ کہیں کہ دیکھو ہماری مسجدوں میں بیانات میں نفرت نہیں پھیلائی جاتی، ہماری مسجدوں میں اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہماری مسجدوں میں کہیں مورتی رکھی ہوئی نہیں ہے، مسجدوں میں کوئی فوٹو یا تصویر لگی ہوئی نہیں ہے، مسجدوں میں کوئی آدمی یا کوئی ہنومان بنا ہوا نہیں ہے جس کے آگے مسلمان سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ ہماری مسجد یہ ساری کی ساری چیزوں سے پاک و بالا تر ہے۔ ہمارا اللہ جس طرح ہر عیب سے پاک ہے، ایسے ہی ہم ایسے پاک عیب کے اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ ہم اس طرف رخ کر کے اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بیت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا بیت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ حکم ہے اللہ کا کہ سارے مسلمانوں کا قبلہ ایک ہو، مسلمان متحد ہوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ہم اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا اللہ یہ حکم دیتا کہ تم اس طرف کے بجائے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ہم ضرور پڑھتے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا میں حضور جا کے ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں سے بیت اللہ نظر آتا تھا، حضور عبادت کرتے تھے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے۔ اس کے بعد سرکار نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ شریف چلے گئے تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینوں تک، 16 یا 17 مہینوں تک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر اچانک اللہ نے حکم دیا دوبارہ قبلہ بیت اللہ کو بنا لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا ہے۔ ہم تو تابع ہیں ان کے حکم کے، وہ جس طرف حکم کریں گے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس لیے کسی کے ذہن میں یہ تصور نہیں آنا چاہیے کہ مسلمان بیت اللہ کی جانب سجدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بیت اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ ہم بیت اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے، ہم تو اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، بیت اللہ کا صرف رخ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کرتے ہیں۔ آج لوگوں کو لا لا کر بتانے کی ضرورت ہے، اور افسوس تو یہ ہے ہم لوگوں نے ان لوگوں کو مسجدوں میں تو لانے کا ارادہ نہیں کیا، درگاہوں پر لے جانے کا ہم لوگوں نے سلسلہ شروع کیا، تو وہ بڑی عقیدت و محبتوں کے ساتھ درگاہوں پر آتے ہیں،
اولیاء کرام سے عقیدت محبت رکھتے ہیں اور ان سے منتیں مرادیں مانگ لیتے ہیں، اور ہم لوگوں نے ان کو توحید کا راستہ بتانے کے بجائے پہلے تو وہ کفر میں تھے، ہم نے ان کو شرک کا راستہ بھی بتا دیا۔ کیا اچھا ہوتا ہم لوگ ان کو درگاہوں کا راستہ بتانے کے بجائے مسجدوں کا راستہ بتاتے، ہم ان سے یہ کہتے یہاں پر آؤ، یہاں پر سر جھکاؤ اور تمہارے دل کے اندر جو تمنا ہو مانگ لو، تمہاری وہ تمنا پوری کر دی جائے گی۔ تو کیا ان لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے کیا تردد ہو سکتا تھا؟ آج یہ دوریوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، آج اللہ کے گھر میں ہر بندے کو لانے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر یہی ہوگا، اللہ کے گھروں سے نفرتیں پیدا ہوں گی جو آج ملک کے حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ ساری مسجدوں پر نشانہ کسا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوریاں پیدا کر رکھی ہیں، ہم قریب ہونا نہیں چاہتے، ہم ان کو اپنے پاس بلانا نہیں چاہتے، ہم نے درگاہوں پر لنگر لگا دیے، وہاں پر سب آ کے کھا رہے ہیں، وہ لنگر کیا ہم اللہ کے گھر میں نہیں لگا سکتے؟ کیا اللہ کے گھروں کے باہر ہم وہ کھانے نہیں کھلا سکتے؟ اگر ہم ایسا کام کریں تو ایسی صورت میں مسجدوں سے لوگ جڑیں گے، مسجدوں سے وابستہ ہوں گے، پھر ان کی غلط فہمیاں رفتہ رفتہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ بابری مسجد مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلی گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ مسجد نہیں رہی۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو ایک مرتبہ مسجد بنا دی جاتی ہے، چاہے وہاں پر عمارت باقی رہے نہ رہے، چاہے وہاں پر عبادت ہو یا نہ ہو، وہ جگہ مسجد رہتی ہے، قیامت تک مسجد رہتی ہے، اس جگہ پر عبادت ہو یا نہ ہو۔ اب ایک دوسری مسجد کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور اب اس کے بعد صاحب متھرا کی مسجد کے اوپر بھی ان لوگوں کے نشانات ہیں، دہلی کی جامع مسجد کے اوپر بھی ان لوگوں کے نشانات ہیں، اور ان لوگوں کی نظریں ہیں۔ ایسی صورتحال میں میرے بھائیوں، ہمارا کام یہ ہے ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ بابری مسجد جو ویران ہوئی، اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے مقدمہ جیت لیا ہے، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو تفریح کی جگہ بنایا تھا، عبادت کی جگہ کم بنا رکھا تھا، نماز پڑھنے کے لیے کم جاتے تھے، اور اس کو لڑائی جھگڑوں کے لیے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اس کو ذریعہ بنا رکھا تھا، تفریح کے لیے لوگ جاتے تھے۔ آج بھی کئی ایسی مسجدیں ہمارے علاقوں کے اندر ہیں جہاں پر ہم تفریح کے لیے جاتے ہیں، عبادت کے لیے نہیں جاتے۔ گولکنڈہ قلعہ، وہاں پر کئی مسجدیں ہیں، ایک مسجد مشہور ہے لیکن کئی مسجدیں ہیں، وہ مسجد کے پاس جا کے ہم سیلفی لے رہے ہیں، دو چار دوستاں گلے میں ہاتھ ڈال کے فوٹواں لے رہے ہیں، دعا کے ویسا ٹھہرا کر کے فوٹو لے رہا ہے، جتنے تماشے کرنا ہے سب کر رہے ہیں، لیکن 2 رکعت پڑھنے کی کسی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ہم یہ جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کرتے، اور ان لوگوں کو دیکھو جہاں دکھا کنکر وہاں بنایا شنکر، یہ حال ہے ان کا۔ جہاں پر ان کو سمجھ میں آ گیا یہاں پر کچھ ہونا چاہیے، بس صاحب وہاں پر بٹی رکھ دیتے ہیں، کمکم لگا دیتے ہیں، ناریل کا سلسلہ، اب پھر رفتہ رفتہ دیکھ دیکھے منہ کھول کے ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اس لیے بزرگوں، اپنی مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کرو۔ کئی مسجدیں ایسی ہیں، لال قلعے کی مسجد ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، مسجد کے دروازے کو لاک ہے، آپ دروازے کو تھوڑا ہٹائیں گے تو آپ کو بہترین قالین بچھی ہوئی نظر آئے گی، لیکن مسجد بند ہے، نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ کیوں؟ مسلمان لال قلعہ تو دیکھنے آئے، لیکن نماز کا وقت ہوا تو 2 رکعت پڑھنے کی مسلمانوں کو توفیق نہیں ہو سکی۔ وہیں بازو مندر ہے اور وہ آباد۔ کئی ایسی مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں جو تفریح گاہوں کے اندر بنی ہوئی ہیں، اور مسلمان وہاں پر جا رہے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے۔ چار مینار پہ کئی مسلمان جاتے ہیں، اوپر چڑھ رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں، فوٹوਆਂ لے رہے ہیں۔ چار مینار کے اوپر کیا ہے؟ کوئی تماشا نہیں ہے، چار مینار کے اوپر کوئی عجوبہ نمونہ نہیں، چار مینار کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر جا کر 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں۔ سارے تماشوں کی مسلمانوں کو جرأت ہو رہی ہے، لیکن 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ چار مینار اصل میں کیا تھا؟ چار مینار یہ کوئی گھومنے کی جگہ یا تفریح کی جگہ نہیں تھی، اصل میں اس کو مدرسے کے نام پر قائم کیا گیا تھا، اس کا نام مدرسہ ہے۔ آپ پڑھیے حیدرآباد کی تاریخ، چار مینار کا نام مدرسہ تھا، وہاں پر اصل میں مدرسہ بنایا گیا تھا،
اس کے بعد اس کو 4 کمان کا مدرسہ کہا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ مدرسہ ختم ہو گیا، 4 مینار کے نام سے وہ چیز مشہور ہو گئی، اور اس کے اوپر آج بھی مسجد ہے لیکن ویران ہے۔ مکہ مسجد بعد میں بنی، پہلے 4 مینار کے اوپر کی مسجد تھی، نماز ہوتی تھی باضابطہ، لیکن اب مسلمان گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے۔ کئی ایسے مقامات ہیں، زو پارک میں مسلمان جاتے ہیں گھومنے کے لیے، کتنے مسلمان ہیں، دوپہر کا ظہر کا وقت وہاں پر ہوتا ہے، عصر کا وقت پہ مسلمان وہاں رہتے ہیں، کتنے مسلمان زو پارک کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں پڑھیں گے تو وہ لاک لگا دیں گے، پھر اس کے بعد وہ جب وہ توڑنے پہ آئیں گے تو آستین چڑھا کے ہمارے مسلمان آگے آئیں گے، توڑتے کیسا ہم دیکھ لیتے۔ ایسے وقت میں آستین چڑھانے کی ضرورت نہیں، جب مسجدیں کھلی ہوئی ہیں ان مسجدوں کو آباد رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر نتیجے ایسے ہی ہوں گے جیسے ہمارے سامنے اس وقت آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، مسجدوں کو ہر اعتبار سے آباد رکھنے کی ضرورت ہے۔ مسجد کو صرف عبادت کی جگہ نہیں بنانا چاہیے، مسجد نماز خانہ نہیں ہے، مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے، یہاں پر مسلمانوں کے تمام مسائل حل کیے جانے چاہیے۔ غریبوں کی غربت کا مسئلہ مسجد سے حل ہونا چاہیے، بے سہاروں کو سہارا مسجد سے ملنا چاہیے، نکاحوں کا مسئلہ مسجد سے حل ہونا چاہیے، بیواؤں کی کفالت کا مسئلہ مسجد سے حل ہونا چاہیے، مسلمانوں کی تعلیم کا مسئلہ مسجدوں سے حل ہونا چاہیے، مسلمانوں کی بنیادی ضرورتوں کے مسائل مسجد سے حل ہونے چاہیے۔ آج مسجدوں کو لوگوں نے صرف نماز کی حد تک رکھ دیا ہے، یا پھر ضرورت خانے کی حد تک، پیشاب آیا تو مسجد یاد آتی، اللہ کا ڈر رہا تو نماز یاد آتی، مسجد یاد آتی ہے، اس کے علاوہ کبھی مسجد یاد نہیں آتی۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے، ہم لوگوں نے مسجد کے طہارت خانے غیر مسلموں کے لیے کھول رکھے ہیں، طہارت خانوں کے لیے تو غیر مسلموں کو ہم نے مسجدوں میں بلا لیا، نمازوں کے وقت میں کبھی ہم نے ان کو بلا کر نماز کی دعوت نہیں۔ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں، مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل مسجد میں ہونا چاہیے۔ سرکار عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دارالحکومت یا دارالسلطنت نہیں تھا، کوئی ہیڈ کوارٹر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا نہیں رکھا تھا، سارے مسائل مسجد سے حل ہوتے تھے۔ غزوات میں بھی جانا ہے، جنگوں پہ بھی جانا ہے، سرکار مسجد سے اعلان فرماتے تھے۔ جنگوں کی تیاری کا مسئلہ ہے، مسجد میں اعلان کیا جاتا تھا۔ قیدی پکڑ کے لائے جاتے تھے تو مسجد نبوی کے اندر لائے جاتے تھے۔ سزا دینی ہے تو مسجد نبوی کے ستونوں کو باندھ دیا جاتا تھا۔ انعام و اکرام کا معاملہ کرنا ہے، مسجد نبوی سے اعلان کیا جاتا تھا۔ بیواؤں کی کفالت کا مسئلہ تھا، مسجد نبوی میں چارٹ لگا دیا جاتا تھا، یہ بیوہ ہے، اور ان کی کفالت کرنے والے لوگ اپنا نام اس کے بازو لکھ دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے ہم ان بیواؤں کی کفالت کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ کسی کی شادی نہیں ہوتی، حضور مسجد میں بیٹھے رہتے، وہ آ کے سرکار سے کہتا یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی مناسب رشتہ دے دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے پیغام بھیجتے تھے کہ فلاں آدمی کے پاس نوجوان لڑکی ہے، جاؤ اس کے پاس پیغام نکاح اپنا پہنچا دو۔ ہر کام مسجد سے ہوا کرتا تھا۔ آج حالتیں یہ ہیں، ہم لوگوں نے مسجدوں سے تعلق بہت کم رکھا ہے۔ آپ یاد رکھیے، مسجدوں سے جس کا تعلق جتنا گہرا ہوگا، اس کے ایمان کی اتنی پختہ نشانی اللہ کے پاس ہوگی۔ قیامت کے دن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا، مسجد میں جس کا دل لگا ہوا ہو، بار بار مسجد جانے کی جس کے دل میں تمنا ہو، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گی۔ بہت فضیلتیں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے کی۔ مسجدوں میں صرف نماز، اور نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم بس۔ کیا ہم مسجدوں میں دینی تعلیم کے علاوہ کوئی اور تعلیم نہیں دے سکتے؟ ہم چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں دینی تعلیم کے علاوہ جہاں پر جگہ ہیں وہاں پر بچوں کو اسکولوں کا ٹیوشن بھی مسجد میں ہونا چاہیے۔
جس طرح ہم مسجدوں میں یہ 1 گھنٹے کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے کسی حافظ یا عالم کا انتخاب کر کے ان کو فیس دے کے ہمارے بچوں کو دینی تعلیم پڑھائیے، اس طرح ہم متعین کرتے ہیں، ایسے ہی ہم ایسے بچوں کو ڈھونڈیں اپنے معاشرے کے اندر جو بی ایڈ پڑھے ہوئے ہوں، جو گریجویشن کیے ہوئے ہوں یا انٹر پڑھے ہوئے ہیں لیکن بیسک تعلیم ان کی مضبوط ہو، ایسے بچوں کو ہم منتخب کریں اور ان بچوں کو ہم مسجدوں میں لائیں اور لا کر یہ کہیں ہم آپ کو فیس دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں، ٹیوشن مسجد کے اندر پڑھائیں، عصر سے لے کر عشاء تک کا وقت آپ کا بچہ مسجد میں گزارے، یہاں پر اس کو ہر طرح کی تعلیم دی جائے، ایسا نظام ہونا چاہیے۔ ہم ہماری اس مسجد میں ایسے نوجوانوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو طلباء کو پہلی جماعت سے لے کر بلکہ چھوٹی جماعتوں سے لے کر 10ویں جماعت تک تعلیم دے سکتے ہیں۔ ایسے نوجوان اگر بچے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، ہم ہماری مسجد کے اندر ایسا نظام چلانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں افراد نہیں مل رہے ہیں، ہم نے کئی نوجوان بچوں سے کہا جو کالج میں پڑھتے ہیں کہ بھئی کوئی بچہ اگر ایسا ہے جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہم کو دینا چاہتا ہے اور اس کی بیسک بنیادی تعلیم مضبوط ہے، وہ بچوں کو اچھا ٹیوشن پڑھا سکتا ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کو فیس دیں گے، فری میں نہیں پڑھائیں گے، اس کو ہم تنخواہ دیں گے، فیس دیں گے۔ لیکن میں گزشتہ 3 مہینوں سے اکثر لوگوں کو بول چکا ہوں، ایک شخص بھی تیار نہیں ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد میں یہ تعلیم کہیں کو صاحب، مسجدوں میں خالی اللہ رسول ہونا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا، امام صاحب خالی نماز روزے کی بات کرنا، اس کے علاوہ دوسری کوئی سی بھی بات نہیں کرنا، امام صاحب سیاسی بات کہیں کرے، سیاسی بات امام صاحب نہیں کرنا، امام صاحب خالی ٹوپی لگانا، داڑھی رکھنا، نماز روزے کی بات کرنا، ہم لنگے، ہم لچے، ہم چوری کرنے والے، ہم لوگوں کا لوٹنے والے، ہم سیاسی بات کرنے کے قابل ہیں، سیدھے سادے لوگ سیاسی بات کرنے کے قابل نہیں، یہ حساب بنا دیا لوگوں نے۔ بجب کہ ملت مسلمہ کا ہر مسئلہ مسجد سے حل ہونا چاہیے۔ ووٹر آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ ہے، مسجدوں میں کاؤنٹر ہونا چاہیے، یہاں پر لوگوں کے جو ہے نا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنائے جانے چاہیے، مسجد مسلمانوں کا مرکز بننا چاہیے، ہر مسئلہ یہاں پر حل ہونا چاہیے۔ اب پولیس میں بھرتی کا مسئلہ ہے، اب مسلمانوں کو چاہیے کہ پولیس میں زیادہ سے زیادہ بھرتی ہو، اپنے درخواست داخل کریں، کچھ دن باقی رہ گئے ہیں شاید درخواست داخل کرنے کے، لہٰذا مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے آپ کو داخل کریں محکموں کے اندر۔ خانگی ملازمت کرنا بھی صحیح ہے اور حکومتی ملازمت کرنا بھی صحیح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے تھے اور وہاں جا کر ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے تو 2 لڑکیاں ٹھہری ہوئی ہیں، دوسرے لوگ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اور یہ 2 لڑکیاں بس انتظار کر رہی ہیں، ان کا نمبر ہی نہیں آ رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں سے جو ہے نا پانی نکالا اور ان بچیوں کو بھر دیا اور وہ بچیاں جلدی گئیں۔ تو ان کے والد نے کہا تم آج جلدی آ گئی، روزانہ تاخیر سے آتی تھی؟ کہا ایک نوجوان نے ہماری مدد کی ہے اور ہم کو گھڑے بھر کے دے دیا ہے، کہا اس نوجوان کو ہمارے پاس بلا کے لاؤ۔ تو لہٰذا وہ لڑکیاں آئیں حضرت موسیٰ کے پاس اور کہا ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ان کا نام اکثر لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام لکھا ہے، بعض لوگوں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام نہیں کوئی اور بزرگ تھے، بہرحال جو بھی ہوں ان بچیوں کو نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلو۔ لڑکیوں کے ساتھ جانا ہے تو طریقہ بتایا نبیوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں آگے چلوں گا، لڑکیوں سے کہا تم پیچھے چلو اور جس جانب مڑنا ہو اس جانب ایک کنکر مارو، میں اس جانب مڑ جاؤں گا۔ اور ہمارا حال کیا ہے، نئی جانے کی جگہ بھی بچیوں کے پیچھے پیچھے ہمارے نوجوان بچے جاتے، خود بھی بدنام ہوتے، وہ بچیوں کے اوپر بھی دھبے لگا دیتے۔ لہذا اگر کبھی غیر محرم بچیوں کے ساتھ یا ضرورت کے وقت میں ان کے ساتھ جانے کا موقع ملے تو طریقہ یہ ہے آپ آگے جائیں اور لڑکیوں کو پیچھے رکھیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت گاڑی پہ جا رہی تھی، اسکوٹی وغیرہ پہ، ہم جا رہے تھے ہمارے حضرت امیر ملت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو وہ عورت ادھر تھی، مولانا بولے گاڑی ذرا تیز بھگو، تو اب میں بولا حضرت یہ عورتوں سے آگے گئے تو ہم لوگ بہادر ہو جاتے کیا؟ تو حضرت بولے بیٹے بات وہ نہیں ہے، عورتوں سے آگے چلے گئے تو ہم تیز نہیں ہو جاتے، اور مسئلہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے مردوں کو عورتوں سے آگے چلنا چاہیے، عورتوں کو پیچھے رکھنا چاہیے، پھر نتیجہ یہ ہوگا عورت ہر جگہ جو ہے نا
مرد کو آگے رکھنے کی جگہ عورت آگے ہو جائے گی، نتیجہ الٹا ہو جائے گا۔ اگر چلن ڈھلن میں بھی اگر ہم الٹ پھیر کر دیں گے تو ہر جگہ نتیجہ الٹا ہو جائے گا۔ تو اس لیے طریقے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس ملازمت کرو گے، تو انہوں نے ان کے پاس 10 سال ملازمت کی۔ تو خانگی شعبوں میں ملازمت کا ثبوت یہاں سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جل کر لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ ایک قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا، مصر کے بازار میں لا کر بیچا، عزیز مصر نے خریدا، زلیخا ان کے اوپر فدا ہو گئی اور بدنیتی ظاہر کی۔ اس کے بعد معاملہ سامنے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ کچھ موٹی گائیں ہیں، کچھ دبلی گائیں ہیں، اور خواب بڑا تفصیلی ہے، اب بتانے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال بادشاہ نے خواب دیکھا اور اپنے درباریوں سے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتانے والا کوئی ہے؟ تو اس نے کہا، ایک درباری نے، جیل کے اندر یوسف ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے لایا گیا اور جب تعبیر بتائی اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا 7 سال خوب غلہ ہوگا اور خوب اناج اگے گا، پھر 7 سالوں کے اندر قحط پڑے گا، اور ان 7 سالوں میں جو غلہ ہوا ہے وہ قحط کے سالوں میں وہ غلہ چلانا پڑے گا، اس انداز سے کام جو ہے نا غلے کا نظام چلانا پڑے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ غلے کا وزیر میں بن جاؤں گا۔ تو لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت وزیر بنا دیا گیا غلے کی تقسیم کے سلسلے میں۔ تو حکومت کے ذمہ دار بن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت نوکری کی تھی۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سرکاری شعبوں میں، حکومتی اداروں میں بھی کام کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ تو لہذا نبیوں کے طریقے کو سامنے رکھ کر سرکاری اور حکومتی اداروں میں مسلمانوں کو بھرتی ہونے کی ضرورت ہے، اور اس وقت تو پولیس میں بھرتی ہونا مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے آپ یہ بات، بعض لوگ بولتے پولیس میں گئے تو رشوت کھانا پڑتا، ادھر ادھر کا ظلم کرنا پڑتا، یہ اتفاقی واقعات ہیں۔ مقصد کو دیکھیں، مقصد ان کا صحیح ہے تو ہم وہاں پر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، آپ اس سے بچنا چاہیں تو آسانی سے بچ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے ان چیزوں کا۔ لہذا ورنہ پھر کیا ہوگا، اگر ہم لوگوں کے نوجوان اگر پولیس میں بھرتی نہیں ہوں گے پھر کہنا پڑے گا پولیس کی موجودگی میں مسجد پہ بلڈوزر چلا دیا گیا، پولیس کی موجودگی میں مسلمان نوجوان کی موب لنچنگ ہو گئی، پولیس کی موجودگی میں بیوہ، غریب بیوہ مسلمان تھی، اس کے گھر کو لوٹ لیا گیا۔ اس طرح کی باتیں بعد میں کہنا پڑے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے نوجوان ہمت کریں، حوصلہ کریں، ہر طرح کے اس کے اندر اس وقت جو ہے نا جگہ موجود ہے، کانسٹیبل کے لیے بھی ہے، اور صاحب جو ہے نا سرکل انسپکٹر کے لیے بھی ہے، ایس آئی کے لیے۔ آپ حضرات آگے بڑھیں، امتحانات لکھیں، آگے بڑھیں، یہ ضرورت ہے وقت کی۔ اور جو بچوں کے انٹر کے ایگزام وغیرہ چل رہے ہیں، میں صاف کہنا چاہتا ہوں یہ چھوٹی موٹی تعلیم اللہ کے واسطے حاصل کرنا چھوڑو۔ اکاؤنٹس پڑھ لیے، تھوڑا یہ پڑھ لیے، ایم اے پڑھ لیے، بی اے پڑھ لیے، یہ کر لیے، وہ کر لیے، بہت ہو گئے انجینئراں، بہت ہو گئے ایم اے پڑھے ہوئے، بہت ہو گئے اکاؤنٹس پڑھے ہوئے۔ اب ضرورت ہے آئی ایس بننے کی، ضرورت ہے آئی پی ایس بننے کی، ضرورت ہے کلیکٹر بننے کی، ضرورت ہے ایل ایل بی ایل ایل ایم پڑھنے کی۔ آج ضرورت ہے ان چیزوں کے اوپر اپنے نوجوان بچوں کو آگے بڑھانے کی۔ لہٰذا اپنے بچوں کو پڑھائیے، اعلیٰ تعلیم دلائیے، اور اپنے بچوں کو اگر پڑھانے کے لیے گھر بیچنے کی ضرورت پڑے بیچو، مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اچھی نیتیں لے کر اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر نوکری کا ذہن لے کے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یعنی 40,000 کمائیں گا، یہ پڑھ لیا تو 50,000 کمائیں گا، یہ پڑھ لیا تو باہر گیا تو 2 لاکھ روپے کمائیں گا، نوکری کا ذہن لے کے بچہ پڑھے گا تو بڑا ہو کے نوکر ہی بنے گا، قوم کا خادم نہیں بنے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ مسجدوں کے اندر ایسی تعلیم کے انتظامات ہونے چاہیے۔ اب کوئی کوچنگ دینے والا ہو تو وہ آ کر یہ کہے صاحب میں نیٹ کی کوچنگ دے سکتا ہوں، ہماری مسجد میں ہم سینٹر قائم کریں گے، میں اس وقت پولیس میں داخل ہونے والے بچوں کی تربیت کا، کوچنگ کا کام میں کر سکتا ہوں، میں اتنا وقت دوں گا، ہماری مسجد میں ہم اس کا ادارہ قائم کریں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہر لائن کے اندر مسلمان آگے بڑھیں اور مسجدوں کو صرف نماز روزے کی حد تک محدود نہ رکھیں، مسجدوں کو مرکز بنائیں اور ملت مسلمہ کے سارے مسائل کا حل مسجد سے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہم لوگوں نے مسجدوں کا جو برا حال کر کے رکھ دیا ہے، ایک تو مسلکی جھگڑے، دوسرا کچرا مسجد کے سامنے، گاڑیاں پارکنگ کا کرنا مسجدوں کے سامنے، لڑنا جھگڑنا کا مسجدوں کے سامنے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، 1 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، پہلے یہ ہوتا تھا لوگ 40 قدم دور اگر باجا بھی بجاتے تھے تو روک دیتے تھے، باجے کی آواز مسجد میں نہیں جانا۔ آج کے مسلمان اس کیسے بے حیا ہو گئے، مسجد کے سامنے سے باجے لے جا رہے ہیں، مسجد کے سامنے ٹھہر کے بچا رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی، حیا نہیں آ رہی۔ اللہ کے فرشتے مسجدوں میں رہتے ہیں، فرشتوں کو تکلیف ہوگی، یہ تک احساس نہیں ہے۔ اللہ کے گھروں میں اگر ہمارے گانوں کی اور ہمارے باجوں کی آواز جائے گی تو ہمارے نکاحوں میں کیا برکت آئے گی یا ہمارے نکاحوں پہ لعنت برسے گی، یہ تک احساس نہیں۔ گالیاں دے رہے ہیں، مسجد کے اندر آواز آ رہی ہے، ارے ترے بول رہے ہیں، مسجد کے اندر آواز آ رہی ہے۔ ہر قسم کی خرابیاں مسجدوں کے اندر یا مسجدوں کے سامنے، یہ مسلمانوں نے اپنی مسجدوں کا حال بنا رکھا ہے۔ اس لیے بزرگوں، اللہ کے واسطے اللہ کے گھروں کی تعظیم اور اس کی توقیر اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اپنے دلوں کے اندر رکھیے۔ مسجدیں جتنے ہیں ان کو آباد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ مسجد بلڈنگ سے آباد نہیں ہوتی، مسجد سجدوں کے نشانات سے آباد ہوتی ہے۔ لہذا فجر کی نماز میں ابھی بھی کتنے صفحے میں کتنی صف کے لوگ آ رہے ہیں، اور عشاء کی نماز میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اکثر طبقہ بازاروں میں ہیں، مسجد کے نیچے لوگ رہ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نمازوں سے مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔